تو پھر باہمی مشورے سے یہ بات انہوں نے طے کی کہ ایک فوج مرتب کی جائے جو چھریاں لے کر تلواریں لے کر بنی اسرائیل میں نکلے اور جو بھی نیا بچہ پیدا ہونے والا ہے اسے ذبح کر دے۔ پھر انہوں نے یہ رول بدلا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال کے لیے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دی کروایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا، عصا پھینکا اور وہ اژدہا سانپ بن گیا لیا ہے، لہٰذا اب اللہ سے توبہ کرو۔ اور توبہ کی شکل کیا اللہ نے مقرر کی؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے، فرعون کے لشکروں سے، فرعون کی فوج سے، فرعونیوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں اللہ نبی اور بادشاہ پیدا کرے گا، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے ہمیں۔ تو پھر باہمی مشورے سے یہ بات انہوں نے طے کی کہ ایک فوج مرتب کی جائے جو چھریاں لے کر تلواریں لے کر بنی اسرائیل میں نکلے اور جو بھی نیا بچہ پیدا ہونے والا ہے اسے ذبح کر دے۔ چنانچہ یہ عمل شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ تو مرنا شروع ہو رہے ہیں اپنی طبی موت، اور جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں لڑکے، انہیں ہم ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو مرد حضرات ہماری سلطنت کی خدمت کرتے ہیں تو وہ پھر کون کریں گے؟ پھر انہوں نے یہ رول بدلا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال کے لیے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ بڑے ہو کر ہماری خدمت کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو جب ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت وہ سال تھا کہ جس میں وہ بچوں کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، انہیں بلا خوف و خطر جنم دیا بڑے آرام کے ساتھ، کیونکہ اس سال میں بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی اس وقت وہ سال تھا کہ جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم کرشمہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذبح کرنے سے بچایا، بلکہ اسی کے محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرورش دی، یعنی ان کی ماں نے انہیں ایک صندوق میں، ایک ٹوکری نما چیز میں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا تھا تاکہ فرعونی لشکروں سے بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سمندر اور دریا کے ذریعے سے فرعون کے محل کے پاس ہی پہنچے۔ اس کی بیوی نے، فرعون کی بیوی نے جو ہے وہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت بچے ہیں، تو چونکہ ان کا اپنا فرعون کا کوئی بچہ نہیں تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ چلو اسے ہم بچہ بنا لیتے ہیں، خود پالیں گے، اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس انداز سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور فرعون کی پرورش کے اندر اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پرورش پائی فرعون کے انڈر میں۔ اور پھر دودھ کا بھی جب مسئلہ بنا تو وہ جو ہے کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور پھر ملایا آپس میں، دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ہی پلایا۔
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اس واقعے میں بہت بڑی تمہاری آزمائش تھی اللہ کی طرف سے جو یہ ظلم تم پر ہوتا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے تو آگے سمندر تھا، پیچھے سے فرعون بھی پیچھا کر رہا تھا، تو بنی اسرائیل بھی پریشان ہوئے کہ یا موسیٰ ہم تو اب یہاں پھنس گئے ہیں، آپ نے مروا دیا ہمیں، فرعون پیچھے آ رہا ہے، آگے جگہ کوئی نہیں ہے، آگے راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ دے گا، وہ ضرور راہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اپنا عصا جو ہے سمندر پر ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ عصا سمندر کے اوپر مارا تو سمندر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے، پیچھے سے فرعون بھی جب داخل ہوا پار ہونے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وہ اگلے کنارے پر پہنچے پار کر کے، فرعون پورے کا پورا اپنے لشکروں سمیت داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سمندر کو آپس میں ملنے کا حکم دے دیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پانی کے اندر غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ یعنی یہ تورات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، تو 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، ان کے پیچھے سے سامری نامی شخص کے پیچھے لا کر بنی اسرائیل نے سونے کا ایک بچڑا بنا کر تو اس کی پرستش شروع کر دی۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، اور وہ کیسے کیا وہ آگے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کی توبہ قبول کی گئی، کیا شرط لگائی گئی۔ فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد تم سے پھر درگزر کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ تو یہ یا تو کتاب کی ہی صفت ہے، یعنی چونکہ اللہ کی وہ کتاب تورات وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، تو یہ فرقان یا تو کتاب کی ہی صفت ہے، یا پھر فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ سے دیے گئے تھے۔ یعنی کتاب سے مراد تورات، اور فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے تھے، کیونکہ معجزات بھی حق اور باطل میں فرق کرنے کی اعلیٰ چیز یعنی اس میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ جب فرعون نے کروایا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا، عصا پھینکا اور وہ اژدہا سانپ بن گیا، تو وہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے، اور انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہم جادو کے ماہر لوگ ہیں۔ تو یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام واقعتاً ہی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ معجزہ ہے۔ تو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد معجزات۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی یہ کتاب اور فرقان کیوں تمہیں دی؟ تاکہ تم اندھیروں سے، کفر و شرک کی تاریکیوں سے، گناہوں کی دلدلوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ اور تمام انبیاء کو بھیجنے کا، کتابیں بھیجنے کا ہمیشہ اللہ کا یہی مقصد رہا کہ لوگ جو ہے وہ جنت کے راستے پر چل پڑے۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو پکڑ کر، بچھڑے کو معبود بنا کر، بچھڑے کی پوجا کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو،
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ قوم جو ہے یہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ تم نے یہ بڑا اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لہٰذا اب اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ کی شکل کیا اللہ نے مقرر کی ہے، یہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 گروہ بنے تھے، ایک وہ تھا کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے پرستش تو نہیں کی تھی لیکن انہیں روکا بھی نہیں کرنے والوں کو، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو نہ اس نے خود پرستش کی بچڑے کی، بچڑے کو معبود مانا، اور بلکہ ان کو بھی منع کیا جو کرتے تھے۔ تو اب یہ جو کرنے والے تھے اور جو نہ کر کے نہ روکنے والے تھے، ان دونوں کو جو ہے وہ قتل کا حکم دیا گیا، اور یہ جو پرستش سے بچے تھے انہیں کہا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہی ان کی توبہ کی شکل تھی۔ فرمایا کہ اب ایسا ہی تمہیں ہونا، قتل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو تاکہ آخرت تمہاری بچ جائے، وگرنہ اگر یہ تم نے حکم نہ مانا تو ظاہر ہے پھر آخرت بھی برباد ہے۔ تو توبہ کی اب صورت یہ ہے کہ اپنی جانوں کی قربانی پیش کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کی قربانی پیش کرنا اور اپنی آخرت کو بچا لینا، یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، ہرگز تیری بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو واضح طور پر سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو 70 افراد جو تھے بنی اسرائیل کے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آنے لگے، کوہ طور سے واپس آئے، تو اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کی بات پر یقین نہیں کرنا کہ آپ کو یہ اللہ نے تورات دی ہے یا جو بھی بات تھی۔ تو جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، اللہ ہمیں سامنے آئے، اللہ ہمارے سامنے آئے اور ہمیں بتائے کہ آپ کو اس نے یہ کتاب دی ہے، پھر ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، ایسے نہیں ہم نے ایمان لانا ہرگز۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اس سرکشی اور ہٹ درمی پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے بجلی آئی جس نے تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا، دوبارہ زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی پھر یہ جب 70 کے 70 افراد مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، پھر انہوں نے دعا کی اللہ انہیں زندگی عطا فرما، پھر ان کی دعا سے دوبارہ انہیں زندہ کیا گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ تو یہ مصر اور شام کے درمیان کا واقعہ ہے، جب مصر سے جا رہے تھے درمیان میں جو ایک صحرا جہاں انہیں ٹھہرایا گیا تقریباً 40 سال کے لیے، تو کوئی چھت نہیں تھی، سائے کا مسئلہ تھا، اللہ نے بادل بھیجے، ان کے اوپر سایہ کیا اللہ نے۔ پھر کھانے پینے کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ عطا کیا۔ من جو تھی یہ شہد ٹائپ ایک چیز تھی، اور سلوہ جو تھا یہ ایک پرندہ تھا، بٹیر یا چڑیا ٹائپ۔ تو یہ جو ان کے پاس آتا تھا، جسے پکڑ کر کثرت سے آتا تھا، اور اسے پکڑ کر یہ ذبح کر کے پکا کے کھا لیتے تھے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سرکشی اختیار کر کے، شرک کا راستہ اختیار کر کے، کفر کا راستہ اختیار کر کے، ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کر کے، انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں نہ بگاڑا، بلکہ اپنی ہی جانوں کو انہوں نے عذاب کا مستحق بنایا، اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی بیڑا غرق کیا۔ کیونکہ کوئی انسان زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا ہٹ درم بن جائے، سرکش بن جائے، نافرمان بن جائے، اللہ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسا کہ وہ مشہور حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ساری کائنات نیک اور پارسا ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا،
اور اگر ساری کائنات ایک سے بڑھ کر بڑے سے بڑی گناہ گار جیسی ہو جائے، نافرمان سرکش جیسی ہٹ درم بن جائے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے سرکشی اختیار کی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ تو انسان جو ہے وہ سرکشی، ہٹ درمی اور اپنی نفس پرستی کا راستہ اختیار کر کے اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا، بلکہ اپنا ہی انسان بیڑا غرق کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو ہی اللہ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، مراد بیت المقدس ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبانوں سے کہنا کہ بخش دے، یعنی ایک تو سجدہ شکر، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے تم پر کتنے انعامات کیے ہیں، تو اس بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور دوسرا یہ کہ زبانوں سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے، حطت ان کا معنی بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، یعنی یہ عمل تم نے اختیار کرنا ہے، شکر گزاری کا سجدہ کرنا ہے اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنی ہے، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو، نیکوکار لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو مزید نوازیں گے، اجر و ثواب سے مزید ان پر عنایتیں کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جو بات انہیں کہی گئی تھی ان ظالموں نے اس بات کو کسی اور بات سے بدل دیا، یعنی کہا انہیں یہ گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، اور زبانوں سے حطۃ کہتے ہوئے یعنی بخش دے جانا ہے، لیکن سجدہ کرنے کی بجائے بخاری شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہونے کا عمل شروع کر دیا، یعنی سجدہ کرنے کی بجائے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے گئے، اور زبانوں سے حطۃ جو انہیں کہنے کا حکم تھا اسے بھی انہوں نے بدل کر حبۃ فی شعرۃ، دانہ بالی میں، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر سرکش قوم تھی، کس قدر یہ ہٹ دھرمی کی انتہا پر پہنچی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سرکشی کی وجہ سے، انسان کی ہٹ دھرمی اختیار کرنے کی وجہ سے دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پکڑ کا کوئی خوف نہیں رہتا، اللہ کی نشانیاں نہیں نظر آتی، اللہ کی قدرت نہیں نظر آتی، اور انسان اپنی آخرت سے غافل ہو کر دھڑا دھڑ اللہ کے احکامات سے بغاوت شروع کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ دل کالے ہو چکے تھے اور واضح طور پر اللہ کے احکامات سے انہوں نے بغاوت کی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ حدیث کی روشنی میں یہ طاعون کا مرض تھا جو اللہ نے ان میں پھیلا دیا، تو یہ عذاب اللہ نے ان پر آسمان سے نازل کر دیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے جو وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، یعنی ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی انتہا پر پہنچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تمام لوگوں نے یقیناً اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا، جان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے فسادی بن کر نہ پھرنا، یعنی اللہ کا رزق کھاؤ پیو لیکن پھر اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری کے اندر زندگی گزارو، یہ نہ ہو کہ نعمتوں میں غرق ہو کر، نعمتوں میں ڈوب کر اللہ کے ساتھ بغاوت شروع کر دو۔ تو یہ جب اسی میدان کا ہی واقعہ ہے، مصر اور شام کے درمیان پانی کی بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ پانی ملے ہمیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فلاں پتھر پر اپنا عصا ماریں،
انہوں نے ایسا اللہ کے حکم سے مارا تو 12 چشمے نکل آئے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 12 ہی چونکہ گروہ تھے، 12 ہی قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 ہی چشمے اللہ نے جاری کر دیے تاکہ آپس میں لڑے نہ، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پینا اور سیراب ہونا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ تمام جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ اپنا اپنا انہوں نے چشمہ جو ہے وہ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کہ کھاؤ پیو، لیکن یہ ہے کہ زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ تو ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ان کی یہ سارے واقعات میں آگے بھی انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر بھی اللہ کے بڑے انعامات ہیں، بڑے احسانات ہیں، بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو ہمیں بھی ان نعمتوں کے اندر غرق ہو کر اللہ کو نہیں بھول جانا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر گزار بن کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔